بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو اسلامک پلسز۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ اسپیشلی 10th کلاس کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ ان کے جو کورس کی صورت ہے صورت احزاب، اس کے حوالے سے اس کا جو شان نزول ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، پھر غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کیوں ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے جو صورت کا نزول ہوا تھا اس حوالے سے ہم دیکھیں گے۔ تو اگر آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو جو ہے نا ڈیلی بیس پہ آپ کی اسٹڈی سے ریلیٹڈ اور کورس سے ریلیٹڈ لیکچرز ملتے جائیں۔ اب لیکچر ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو غزوہ احزاب ہے، اس کا دوسرا نام جو ہے وہ غزوہ خندق ہے، اور اس کی جو تاریخ ہے وہ شوال کا مہینہ تھا، اور اس کے بعد ذی القعدہ کا بھی تھا، 5 ہجری تھی، اور مارچ کا جو مہینہ ہے وہ 627 عیسوی میں یہ پیش آیا تھا۔ اس کا جو مقام تھا، جس جگہ پر یہ جو غزوہ ہوا تھا، یہ جنگ ہوئی تھی، مدینہ اور اس کے آس پاس کا جو ہے نا وہ علاقہ، آپس میں جن کی جنگ ہوئی تھی ان میں مسلمانان مدینہ اور مشرکین مکہ تھے۔ اب مسلمانوں کی جو قوت تھی وہ تقریباً 3000 مسلمانوں پر مشتمل لشکر تھا، اور کفار کا جو ہے نا وہ کم و بیش 10,000 تھے، اور نقصانات جو ہوئے تھے مسلمانوں کی 6 شہادتیں تھیں اور 8 کفار کے ہلاک تھے، ان کا کثیر مالی نقصان ہوا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں غزوہ خندق کا جو تعارف ہے اور یہ کیوں پیش آیا تھا اور اس کے کیا اسباب تھے، وہ ہم اس لیکچر میں دیکھتے ہیں۔ تو شوال اور ذی القعدہ کی جو 5 ہجری ہے، اس کے مارچ کا 627 عیسوی میں جو مشرکین مکہ نے مسلمانوں سے جنگ ٹھانی تھی، انہوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینا تھا۔ اب ابو سفیان نے کیا کیا، قریش اور دیگر قبائل یہاں تک کہ جو یہودی تھے ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کر جنگ پر اکسایا، اور کئی معاہدے کیے تھے لوگوں کے ساتھ، بہت بڑی فوج اکٹھی کی۔ دوسری طرف جو ہے وہ مسلمانوں نے کیا کیا کہ حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے مدینہ کے ارد گرد ایک خندق کھودی۔ اب مشرکین تو ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے، کیونکہ خندق کھودنے کی جو خندق کھودی گئی تھی اس میں جو ہے وہ مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ ملا تھا، اور جو خندق کھودنے کی کہتے ہیں کہ عرب میں جو ہے نا یہ پہلی مثال تھی، اور یہ جو ٹرکس تھے جنگ کے حوالے سے یہ ایرانیوں کا طریقہ تھا، اور حضرت سلمان فارسی نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا، اور اس طرح جو ہے نا وہ خندق کھودی گئی۔ محاصرہ جو ہے وہ تقریباً 1 ماہ جو ہے نا وہ جاری رہا تھا۔ بے شمار افراد کے قتل کے بعد جو ہے نا مشرکین جو ہے وہ مایوس ہوئے تھے اور واپس چلے تھے۔ اسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں اور جو ہے نا وہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ احزاب جو ہے نا وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ایک وقت کئی قبائل جو تھے انہوں نے حصہ لیا تھا، اور اس کا ذکر قرآن میں سورۃ احزاب میں بھی ہے۔ اب وجہ کیا بنی تھی، عرب سے جو ہے نا وہ اس سے پہلے تو اتنا کبھی لشکر دیکھا نہیں تھا انہوں نے بہت بڑا، ٹھیک ہے، اور دوسرا جنوب سے قریش اور مشرقی جانب سے کئی قبائل اس میں شامل ہوئے تھے، دوسری طرف مدینہ منورہ کو بھی انہوں نے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ یہ بہت شدید قسم کا، سخت قسم کا امتحان تھا مسلمانوں کے لیے بھی، اور دشمنوں کے دلوں میں جو قدورت، جو نفرت پائی گئی تھی وہ بھی واضح ہو گئی تھی۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، جس میں منافقینوں کے جنم حوالے سے بتایا گیا کہ منافقین کے دلوں کے روغ کی بات کی گئی ہے کہ وہ کس طرح کی باتیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے وعدے کو جھوٹ قرار دیتے تھے۔ اب جب ہم یہ صورت پڑھیں گے تو پھر اس میں جو ہے نا سارے پوائنٹس ہمیں کلیئر ہو جائیں گے۔ انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ شکوے بھی کرتے تھے، منافقین کہتے تھے کہ وہ بہانے بناتے تھے کہ ہمارے پاس تو کھانے کو کچھ بھی نہیں، واقع پڑ رہے ہیں، سردی بھی بہت زیادہ ہے، ہمارے لیے جینا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہوا ہے، کہ وہ جو ان کے اندر باتیں چل رہی تھیں کہ کسی طرح ہم اس جنگ سے جو ہے نا وہ سائڈ پہ ہو جائیں، بچ جائیں، تو ان کی زبان پر وہ باتیں نکل کر آ رہی تھی۔ دوسری جانب مومنین کی جماعت تھی، اب ان کی کیا حالت یا کیفیت تھی، وہ کہتے تھے کہ جب انہوں نے دشمنوں کے لشکر کو دیکھا تو وہ ایک دم سے کہتے بے ساختہ، ان کے جو الفاظ تھے وہ کہتے تھے کہ جس کا اللہ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ بات اب پوری۔ باب تھے وہ یہ تھے کہ جب یہ 5 ہجری میں جنگ ہوئی تھی، اس سے پہلے کچھ ریزنز بنے تھے، جیسے ہم نے ایک لیکچر میں دیکھا تھا، وہ 9 کلاس کے حوالے سے تھا، غزوہ بدر کا جو پس منظر تھا، اس میں جو ہے نا وہ بدر کے مقام پر جو ہے وہ پہلی جنگ ہوئی تھی بدر، اس کا جو ہے نا وہ ابو سفیان کو کافی زیادہ غصہ تھا، اس نے بولا تھا کہ مسلمان جو ہے نا ہم پر فتح جو ہے نا وہ حاصل کر چکے تو ہم نے اس چیز کا بدلہ لینا ہے۔ اس کے بعد 3 ہجری میں احد ہوئی، اب احد میں بھی جو ہے نا وہ ابو سفیان کو منہ کی کھانی پڑی اور کفار کو۔ اب ابو سفیان نے مسلمانوں کو بدر کے مقام پر دوبارہ جنگ لڑنے کا جو ہے نا وہ دھمکی دی تھی کہ اگلے سال ہم، اب احد جنگ احد ہوئی تھی، جب غزوہ احد ہوا تھا 3 ہجری میں، اس نے ابو سفیان نے بدر کے مقام پر دوبارہ بولا کہ ہم آئیں گے اور ہم آپ سے بدلہ لیں گے۔ اب نیکسٹ جو تھا 4 ہجری یعنی کہ 4 ہجری ذی القعدہ کا مہینہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک جماعت لے کر بدر کے مقام پر، اب وہ پہنچ گئے ہیں کیونکہ اس نے دھمکی دی تھی، تب جو ہے نا وہ ضروری تھا جنگ لڑنا۔ اب مکے میں ان دنوں چل رہا تھا قحط، تو ابو سفیان جو ہے نا وہ یہ بہانہ بنا کر لوٹ گیا
کہ مسلمان تو اچھی خاصی تیاری کے ساتھ آئے ہیں. تب اس کے پاس بہانہ کیا تھا کہ قحط چل رہا ہے تو ہم تو ابھی لڑائی نہیں لڑ سکتے ہیں. اب وہاں پر تقریباً 8 دن قیام کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, پھر وہ بھی واپس لوٹ گئے تھے. دوسری طرف ابو سفیان جو ہے نا اس کو بہت زیادہ بے عزتی محسوس ہوئی تھی اپنی پچھلی جو غزوات ہوئے تھے اس میں, جب اس کو منہ کی کھانی پڑی تھی. اب اس نے کیا کیا کہ آس پاس کی قبائل کو بلایا ہے, اپنے ساتھ ملایا ہے. اب 4 ہجری میں بنو نذیر کا اخراج بھی مسلمانوں سے بدلہ لینے کا سبب بنا تھا. ہوا کیا تھا کہ مسلمانوں نے مدینہ سے جو بنو نذیر کا جو قبیلہ ہے ان کو وہاں سے نکال دیا تھا, کیونکہ وہ بہت زیادہ تباہی کا سبب بن رہے تھے مسلمانوں کے حوالے سے. تو بنو نذیر کا جو لیڈر تھے, جو سردار تھے, اس کا نام سلام تھا اور کنانا, ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کیا تھا کہ ابو سفیان کو اپنی مدد کا یقین دلایا تھا, کیونکہ ان لوگوں نے بھی بدلہ لینا تھا مسلمانوں سے, کیونکہ انہوں نے ان کو مدینہ سے نکال دیا تھا اور وہ بھی مل گیا ساتھ, اور جنگ پر جو ہے نا اکسانا شروع کر دیا. اس طرح جو ہے نا سب ملے ہیں اور ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا اور مسلمانوں سے انہوں نے بدلہ لینے کی ٹھان لی. دوسری طرف جو ہے وہ غزوہ احد کے موقع پر شہر سے باہر نکلنے کا تجربہ اچھا نہیں رہا تھا, کیونکہ ان لوگوں نے جو ہے وہ پڑاؤ اس طرح ڈالا تھا کہ ایک لشکر جو ہے وہ نیچے ہے اور دوسرا پہاڑی کے اوپر ہے. پھر جو دوسرے کفار کے لوگ ہیں انہوں نے ٹرک یوز کیا تھا اور وہ لوگ سائڈ پہ ہو گئے تھے. مسلمانوں کو یہ تھا کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں. جو پہاڑی کے اوپر لوگ تھے وہ فٹافٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر جو ہے نا وہ نیچے آئے ہیں مال غنیمت کے حوالے سے, اور اس طرح جو ہے نا وہ منافقین اور کفار نے دوبارہ سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا. تو اس وجہ سے وہ اچھا تجربہ نہیں رہا تھا. تو اب یہ طے کیا گیا تھا کہ شہر کے اندر رہ کر ہم دشمن کا مقابلہ اس طرح کریں گے کہ عورتیں اور بچوں کو مختلف قلعوں میں ہم بھیج دیں گے اور مرد جو ہے نا وہ مل کر شہر کا دفاع کریں گے, بچے اور عورتوں کو جو ہے نا اس جنگ سے دور رکھا جائے گا. اب سلمان فارسی نے کیا کیا, وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم خندق کھودے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کو پسند فرمایا تھا اور پھر خندق کھودنے کا حکم دیا گیا تھا. اب اس خندق کی چوڑائی کتنی تھی, اوسطاً جو ہے نا وہ 30 فٹ اور گہرائی بھی 15 فٹ سے 30 فٹ تھی, اور 10 صحابہ کو جو ہے نا وہ بولا گیا تھا کہ 20 گز لمبی خندق کھودیں گے وہ. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس میں ویسے ہی کام کیا جیسے کام مزدور کام کرتا ہے. صحابہ کے ساتھ جو ہے نا کئی فاقے بھی انہوں نے جو ہے نا وہ برداشت کیے تھے. اب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو جو ٹوکریاں نہیں ملتی تھی, اب ان کا کیا طریقہ کار تھا کہ انہوں نے اپنے کپڑوں میں مٹی دھونا شروع کر دی ہے نا. وہ تقریباً 3 ہفتے میں یہ کام مکمل ہو گیا تھا خندق کھودنے کا. اب شوال کے آخری ہفتے میں کفار کی آمد کی بھی ان کو اطلاع مل گئی تھی, اور تجویز کے مطابق پھر برتوں اور عورتوں کو جو ہے نا وہ قلعے میں بھیج دیا گیا تھا. اس طرح جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے دستے مقرر کیے گئے تھے ان کی حفاظت کے لیے. دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کے ساتھ مل کر جو جبل صلاح پر جو ہے نا انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا ہے, اور آپ نے ابن مکتوم کو مدینہ میں اپنا قائم مقام جو ہے وہاں پر رکھا ان کو, اور اہم مقامات پر فوجی دستے بھی متعین کر دیے تھے. دوسری طرف صحابہ کی ایک جماعت کو بنی قریظہ کی نقل و حرکت پر بھی نظر رکھنے کا حکم ملا. اس جنگ کی جو ہے نا مدت تقریباً 24 دن تھی, اور کفار کی آمد جو ہوئی تھی وہ تھی 27 شوال 5 ہجری کو, جب دونوں لشکر اپنے آمنے سامنے جو ہے نا وہ اپنے مورچوں پر آئے ہیں اور ایک دوسرے پر تیر برسانے شروع کر دی. اب یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا تھا, اور جب کفار کے شہ سوار نے مسلمانوں کی طرف بڑھے تو وہ خندق دیکھ کے اس طرح حیران ہوئے کہ وہ کہنے لگے کہ یہ تو ایک نیا مکر ہے, ایک نئی چال ہے, ایسا ہم نئی چال اس طرح کا مکر ہم نے عرب میں کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. اور دوسری طرف انہوں نے جو ہے خندق کو پار کرنا چاہا تو مسلمانوں نے تیر اندازی کر کے ان کو روک دیا. پھر ایک جگہ پر جو ہے وہ خندق کی چوڑائی تھوڑی کم تھی اور وہ آسانی سے خندق کو عبور کر سکتے تھے. اب اس موقع پر حضرت علی نے کیا کیا کہ وہ آگے بڑھے ہیں اس جگہ پر جہاں پر چوڑائی کم تھی, اور جو خندق پار کرنے والا جو شخص تھا عمر بن عبدو طرف پھر تیر اندازی ہوتی رہی ہے. حضرت سعد بن معاذ کی کلائی میں ایک تیر لگا تھا. اس کے بعد جو ہے نا وہ تقریباً 1 ماہ بعد جو ہے نا وہ بھی شہادت پا گئے تھے. کہ منافقین ہیں انہوں نے تو نہ خندق کھودنے میں دلچسپی لی, نہ ہی اور دوران جنگ میں جو ہے نا وہ کوئی نمایاں کام کیا تھا. انہی کے اکسانے پر جو بنو حارثہ نے بھی اپنے گھروں کی حفاظت کا بہانہ بنا کر اپنی جان بچانا چاہیے, وہ کیا کہتے گا. اور دوسری طرف بنو قریظہ کا یہودی جو تھا قبیلہ بنو نذیر کے مقابلے میں آ کر وہ بھی معاہدہ شکنی پر آمادہ ہو گیا. جب یہ اطلاع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے سعد بن عبادہ, سعد بن معاذ, عبداللہ بن رواحہ کو اب حالات جاننے کے لیے بھیجا کہ وہاں جو ہے نا مخالفت کی لہر آ رہی ہے. تو انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ لوگ مخالفت کرنا چاہتے ہیں, تو یہ بھی ایک طرح سے مسلمانوں کی آزمائش تھی. اب خطرات جو بہت زیادہ تھے, منافقین جو ہے نا ان کو موقع مل گیا تھا اس چیز کا. اب وہ تانے دینے لگ گئے تھے, اور اب انہوں نے کھلم کھلا کہنا, پہلے تو ان کے دل میں بات تھی, اب وہ جو ہے نا وہ اوپنلی ڈسکشن انہوں نے شروع کر دی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیسو کسرا کے ہزانے اور
ملک جو ہے نا وہ اس کا دلوانے کا وعدہ کیا تھا، وہ یہاں پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں، ہمارے لیے تو زندگی ہی تنگ ہو گئی ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے ایمان میں بھی جو ہے نا سختیوں کی وجہ سے اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ صورتحال کو دیکھا تو بنو غطفان کو مخالف لشکر سے توڑنے کے بارے میں سوچا، اپوزٹ ڈائریکشن سے۔ وہ کیا تھا کہ محاصرے کی شدت کسی طرح جو ہے نا وہ کم ہو جائے۔ اب آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ اس قبیلے کو مدینے کی کھجور کا ایک تہائی حصہ دے کر ہم جنگ میں بھیجنے پر راضی کریں، ایک آفر دیں ان کو۔ تو اس حوالے سعد بن معاذ ہے اور سعد بن عبادہ نے بولا تھا کہ اگر یہ اللہ کی مرضی اور آپ کی خواہش ہے تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر آپ سیاسی مصلحت کی بنا پر کر رہے ہیں تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب ہم حالت کفر میں تھے تو اس وقت بھی ہم سے کھجور نہیں لے سکتے تھے، لیکن جب اب ہم آپ کے ذریعے راہ ہدایت پا چکے ہیں تو پھر ہم کیسے گوارا کریں گے یہ چیز۔ تو پھر یہ جو آفر ایک تھی اس کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد بنو قریظہ کے خطرے کا ازالہ، ایک نو مسلم نیا یہ بندہ مسلمان ہوا تھا، اس کا نام تھا نعیم بن مسعود۔ اب اس نے کیا کی تھی، ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بندے نے، نعیم بن مسعود نے جو ہے وہ مختلف جو قبیلے تھے قریش کے لشکر جو تھے ان میں پھوٹ لوائی تھی، مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنا شروع کر دی تھی۔ تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ہوا اور طوفان کے ذریعے جو ہے وہ مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اب ہوا کیا، اب اس نے جو ہے نا وہ قبیلے کے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ تم قریش اور بنو غطفان کے ساتھ مل کر اپنے لیے دشواری کیوں پیدا کر رہے ہو، یہ قبیلے تو چند دن میں اپنے گھر چلے جائیں گے لیکن تمہیں یہی رہنا پڑے گا، یعنی کہ تم کو وہ آگے جو ہے نا وہ کر رہے ہیں اور تم لوگوں کو جو ہے نا یہ مروانا چاہتے ہیں۔ تم بہتر یہی ہے تمہارے لیے کہ تم مسلمانوں سے دوستی کر لو، دشمنی سے تمہارا نقصان ہوگا۔ تو تم قریش سے کہو کہ وہ تمہیں جو ہے نا یہاں پر چھوڑ کر نہ جائے بلکہ اپنے چند آدمی بطور یرغمال چھوڑ جائیں، یعنی کہ اگلوں کی جو ہے نا وہ مسلمانوں کی قید میں دے دیں۔ اب نعیم بن مسعود کے مسلمان ہونے کی بھی کسی کو خبر نہیں تھی، تو جو کفار کو بھی ان پہ شک نہیں تھا، تو وہ اب اس بات پر جو ہے نا وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ دوسری طرف بنو قریظہ سے جو ہے نا وہ نعیم بن مسعود رخصت ہوئے ہیں، بولا ہے کہ مسلمانوں کا بنو قریظہ سے خفیہ معاہدہ ہو گیا، یہاں پر بھی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں کہ بنو قریظہ کا تو مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، اب جس کے تحت بنو قریظہ تمہارے کچھ آدمیوں کو بہانے سے بلا کر مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے۔ دوسری طرف جو ہے وہ بولا ہے کہ تمہارے آدمی دوسروں کو بولا کہ یرغمال بنائیں ان کو، یہاں پر بولا ہے کہ تم لوگوں کے آدمیوں کو وہ دے دیں گے۔ اب انہوں نے کیا بولا کہ تم ہوشیار رہنا۔ قریش اور بنو غطفان نے بھی اس بات پر یقین کیا اور دوسری طرف بنو قریظہ کو آزمانے کے لیے انہوں نے جو کیا پیغام بھیجا کہ ہم پریشان ہو گئے ہیں کہ تم جو ہے مسلمانوں پر حملہ کرنے لگے ہو، تو تم بھی جو ہے نا وہ تیار رہنا ساتھ میں۔ اب بنو قریظہ نے کیا بولا، ان کو بھی جو ہے نا وہ اس بات پہ یقین ہو گیا تھا کہ واقعی دوسرے جو ہے وہ ہم لوگوں کو آگے کرنا چاہتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا بہانہ بنایا، وہ کہتے ہیں کہ کل ہفتہ ہے ہم نہیں لڑ سکتے ہیں، اگر تم کچھ آدمی بطور یرغمال یعنی کہ قیدی کے طور پر بھیجو تو ہم محمد سے بولیں گے کہ جنگ کرے ورنہ نہیں۔ اب جو غطفان اور قریش کے لوگ ہیں ان کو یقین ہو گیا کہ جو نعیم بن مسعود تھا وہ بات کر رہا تھا وہ بالکل صحیح تھی، یہ کیا کر رہا ہے، یہ تو ہمیں آگے کر رہا ہے۔ اس طرح جو ہے ان کا جو ایک اتحاد تھا وہ ختم ہو گیا، مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو گئی اور لوگوں کا جو ہے نا اعتبار ختم ہو گیا آپس میں۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی مدد کس طرح کی تھی کہ اتنی سخت آندھی چلی کہ سارے کے سارے خیمے الٹ گئے، اکھڑ گئے، جو ان کے کھانے پینے کا سامان تھا وہ سارا الٹ گیا تھا اور سارا خراب ہو گیا تھا، جو بڑے بڑے چولہوں پر دیگیں رکھی ہوئی تھی پکنے کے لیے وہ بھی الٹ گئی تھی، خیموں میں آگ لگ گئی، سردی تھی کہ کفار کا وہاں پر رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ دوسری طرف جو ہے وہ اتنی زیادہ تعداد میں وہ لوگ تھے کہ کھانے پینے کا بھی ان کو مسئلہ بن گیا تھا، کچھ موسم اس طرح تھا۔ تو قریش کے لوگوں نے کیا کیا، وہ واپس چلے گئے ہیں اور یہ اطلاع جب بنو غطفان کو ملی تو وہ بھی چلے صاحب کہ اللہ کو مان لینا جو ہے نا اہل ایمان کا جو ہے امتحان بھی لینا ایک مقصد تھا کہ معلوم ہو جائے کہ منافق کون ہے اور اہل ایمان والے کون ہے، کہ یہ فرق جو ہے نا واضح ہو گیا۔ دوسرا آندھی کے بعد صبح جب ہوئی تھی تو مسلمانوں نے دیکھا کہ میدان خالی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب دشمن تم پر حملہ آور نہیں ہو سکتے ہیں بلکہ اب تم چڑھائی کرو گے۔ اس طرح جو ہے وہ مسلمانوں کو کفار پر فتح ملی تھی، اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی۔ سورۃ احزاب جو ہے وہ نازل ہوئی تھی۔ اب سورۃ احزاب کا ہم شارٹلی انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ ایک مدنی سورت ہے، توقیفی اعتبار سے 33واں اس کا نمبر ہے، نزولی اعتبار سے 90 نمبر پر ہی آ رہی ہے، 21ویں 22ویں پارے میں ہے۔ اس میں رکوع جو ہے وہ 9 ہیں، آیات 73 ہیں، الفاظ اس سورت کے 1307 ہیں، حروف جو ہیں وہ 5787 ہیں۔ جب ہم اس کا مفہوم دیکھتے ہیں تو سورۃ احزاب جو ہے وہ لفظ حزبہ سے احزاب ہے۔
اور حزب کہتے ہیں گروہ کو، لشکر کو. اب اس میں جو ہے نا وہ ایک سے زائد گروہوں نے جب حصہ لیا تھا تو اس بنا پر جو ہے نا وہ اس کو. اور دوسرا یہ ہے کہ اس لیکچر کو آپ نے باقیوں کو بھی شیئر کرنا تاکہ وہ بھی اس سے ہیلپ لے سکیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.